نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ منع کرنے کے باوجود اسکول والوں نے بیمار طالبہ کو لگایا ٹیکہ، عوام مشتعل، طالبہ کے والد کو پولیس نے کیا گرفتار۔ کمٹا میں گیس ٹینکر اور لاری کے مابین ٹکر، ٹینکر ٹکراؤ کے بعد خندق میں پلٹ گئی۔ اپن گنڈی نیتراوتی پل کے قریب بس نے بائک کو رون دیا، میاں بیوی ہلاک۔ بھوک سے بچی کی موت پر بولے جھارکھنڈ کے وزیر، افسران سنتے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کے روبرو ہندو تنظیم کی آتش بازی، ہر طرف تشویش۔ اپنی شادی کے لیے 21 سالہ لڑکی نے گردہ فروخت کرنے کی کوشش کی، رپورٹ منظر عام پر۔ تاج محل ملک کا ثقافتی ورثہ، وزیر اعظم مودی موقف واضح کریں۔ ایٹمی جنگ کسی لمحے بھی چھڑ سکتی ہے، شمالی کوریا کا انتباہ۔ کیا سعودی عرب میں مہنگائی کم ہوتی جا رہی ہے؟ یہاں ہے رپورٹ۔ انڈونیشیا میں 20ویں صدی کے بدترین قتل عام کے وقت امریکہ خاموش رہا، تازہ دستاویزات۔ مغربی کنارہ، اسرائیل کے ہاتھوں 8 فلسطینی میڈیا پروڈکشن ہاؤس کی بندش۔ قذافی کا بیٹا لیبیا کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر سرگرم ہو گیا۔ ناظرین، سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر منجیشور سے۔ منع کرنے کے باوجود ایک اسکول میں بیماری طالبہ کو ٹیکہ لگانے پر مشتعل عوام کی جانب سے اسکول میں گھس کر ہنگامہ کرنے اور اسکول انتظامیہ کی جانب سے شکایت درج کرانے پر طالبہ کے والد کو ہی پولیس کی جانب سے حراست میں لے جانے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق یہ واردات کنجتور GVHS اسکول میں پیش آئی ہے۔ رحمت اللہ نامی شخص کی دختر اس اسکول میں زیر تعلیم ہے اور گزشتہ کئی دنوں سے بیمار چل رہی تھی۔ اسی کے چلتے اسکول میں سرکار کی جانب سے لگائے جانے والے ٹیکے کو نہ لگانے کی درخواست اسکول انتظامیہ سے کی گئی تھی، مگر اس کے باوجود ڈاکٹروں نے بچی کو ٹیکہ لگایا، جو اشتعال کا سبب بنا۔ اس بیچ شہر بھر میں خبر پہنچنے کی وجہ سے کئی سرپرستان اسکول میں جمع ہو کر سرکاری ڈاکٹروں کو روک دیا۔ اس کے چلتے ڈاکٹروں کی جانب سے بچی کے والد رحمت اللہ کے خلاف پولیس تھانے میں شکایت کی تو پولیس نے رحمت اللہ کو گرفتار کر کے شام میں راضی برضا میٹنگ کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اسکول کے خلاف عوام میں سخت غصہ پایا جا رہا ہے۔ دوسری خبر کمٹا سے۔ تعلقے کے برگی نامی علاقے میں کل صبح کے وقت ایک گیس ٹینکر اور لاری کے مابین تصادم پیش آنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اس میں دونوں سواریوں کے ڈرائیورز کو چوٹیں پہنچی ہیں۔ منگلور سے گیس بھر کر گوا کی جانب جا رہی ٹینکر اور انکولا سے کمٹا کی جانب آ رہے ایک لاری کے مابین یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹینکر میں گیس بھرے ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر 2 سال بعد برگی کے عوام میں خوف و دہشت دیکھا گیا، کیونکہ 2 سال پہلے اسی علاقے میں ایک بہت ہی بھیانک حادثہ پیش آیا تھا، جس کے نتیجے میں کئی جانی و مالی نقصان ہوا۔ گوکرنا پولیس نے جائے حادثہ کا معائنہ کرنے کے بعد ضروری کارروائی کو آگے بڑھایا ہے۔ اب خبر اپن گنڈی سے۔ ورن ٹریولز نامی ایک تیز رفتار بس ایک بائک سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں بائک پر سوار میاں بیوی کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ کل اپن گنڈی کے قریب واقع نیتراوتی پل کے قریب پیش آیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت پتور تعلقے کے وڈلا موگرو کے مقیم شینپا آچاریہ اور ان کی بیوی وشا لکشمی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پل کے پاس بس والا ان کی بائک کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر بائک سے زوردار ٹکراؤ ہوا۔ شینپا بس کے ٹکراتے ہی زمین پر آ رہا اور اس کے سر پر سے بس گزر گئی۔ پولیس معاملہ درج کر کے تحقیق کر رہی ہے۔ اب خبر رانچی سے۔ جھارکھنڈ کے سمڈیگا ضلع میں بھوک کی وجہ سے 11 سالہ بچی سنتوشی کماری کی موت کے بعد ریاستی حکومت نشانے پر ہے۔ آدھار کارڈ نہ ہونے کے باعث خاندان کو راشن نہیں مل سکا۔ گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں تھا۔ خاندان کے اراکین کچھ دنوں سے بھوکے تھے۔ خوراک سپلائی کے ریاستی وزیر سریو رائے نے اس معاملے میں اپنی حکومت پر سوال اٹھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے افسران کسی ہدایت پر تو عمل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وزیر سریو راؤ نے اس معاملے کا وزیر اعلیٰ کی چیف سیکریٹری راج بالا ورما پر ٹھیکرا پھوڑ دیا ہے۔ ان کے مطابق چیف سیکریٹری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ویسے لوگوں کا راشن کارڈ منسوخ کرنے کی ہدایت دی تھی جن کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے۔ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ راشن کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے حکومت کسی کو روز راشن کے فوائد سے محروم نہیں کر سکتی۔ ایسی صورت میں چیف سیکریٹری کا یہ حکم سپریم کورٹ کے حکم نامے کے خلاف ہے۔ سریو رائے کے مطابق وزیر ہونے کے باوجود بہت سے افسران ان کی بات نہیں سنتے۔ افسران کی لاپرواہی سے ایک بچے کی بھوک سے جان چلی گئی۔
اب خبر نئی دہلی سے۔ ایک ہندوتو تنظیم نے پٹاخے پھوڑنے پر سپریم کورٹ کے امتناع کی کھلے عام خلاف ورزی کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ کے احاطے میں باہر کل دیدہ دلیری کے ساتھ آتش بازی کی۔ بعد ازاں اس ہندو تنظیم نے یہ کہتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی کہ سپریم کورٹ نے پٹاخے پھوڑنے پر نہیں بلکہ ان کی فروخت پر پابندی عائد کی ہے۔ تاہم انہوں نے دہلی میں آلودگی کی بدترین صورتحال کے پیش نظر امتناع عائد کرنے سے متعلق عدالت کے ارادے کو نظر انداز کر دیا۔ اس سے قبل دہلی بی جے پی یونٹ کے ترجمان تیجندر جگا نے مغربی دہلی کے ہری سنگھ علاقے کے بچوں میں پٹاخے تقسیم کیے تھے۔ تیجندر سنگھ جگا نے مسلم علاقے کے بچوں میں پٹاخے تقسیم کرتے ہوئے اپنی تصاویر اور ویڈیوز کو ٹویٹر پر پوسٹ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ پٹاخے تقسیم کرنا عدالت کی توہین کی مترادف نہیں ہے۔ دہلی پولیس کے پی آر اور مدھر ورما نے بھی کہا کہ جگا کے خلاف پولیس کوئی کارروائی نہیں کرے گی کیونکہ تحفے کے طور پر پٹاخے تقسیم کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ نئی دہلی سے ایک اور دل دہلا دینے والی خبر۔ دہلی کمیشن فار وومن DCW نے منگل کے روز اپنے بوائے فرینڈ کے دباؤ میں آ کر پیسوں کا مطالبہ پورا کرنے کی غرض سے گردہ فروخت کرنے کے لیے پہنچی ایک لڑکی کو دہلی سے بچا لیا ہے۔ بہار کے لکی سرائے کی رہنے والی 21 سالہ پشپا تبدیل شدہ نام ہے، والدین سے جھگڑا کرنے کے بعد مراد آباد اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کے لیے پہنچی، جس کے بعد لڑکے نے 1,80,000 کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکے کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے لڑکی دہلی کے ہارڈنگے اسپتال پہنچی تاکہ گردہ فروخت کرے۔ ڈاکٹر کو گردہ فروخت کرنے کے ریکٹ کا شوا ہوا، جس کے بعد دہلی کمیشن فار وومنس کو ڈاکٹرز نے اطلاع دی اور پولیس کو بھی مطلع کیا۔ DCW کی ٹیم اسپتال پہنچ کر پشپا کو سمجھایا، بوائے فرینڈ کے خلاف FIR درج کرنے کے متعلق کونسلر کے مشورے کو ٹھکرا دیا۔ پولیس کی مدد سے DCW نے پشپا کے والدین سے رابطہ قائم کیا، جس کے بعد وہ دہلی آئے اور لڑکی کو بہار واپس لے گئے۔ کمیشن نے شکایت کی تفصیلات بہار اسٹیٹ کمیشن فار وومن کو روانہ کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ بوائے فرینڈ کے خلاف کارروائی کے لیے پشپا کی مسلسل کاؤنسلنگ کرے۔ DCW چیئرپرسن سواتھی جے ہند نے پولیس اور کمیشن کو اطلاع فراہم کرنے والے ڈاکٹر کی ستائش کی ہے۔ اب خبر حیدرآباد سے۔ تاج محل ملک کا تہذیبی ورثہ ہے اور اس کا دنیا کے 7 عجائب میں شمار ہوتا ہے۔ BJP قائدین غیر ضروری طور پر اس تاریخی ورثے کے بارے میں تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے موقف واضح کر دینا چاہیے۔ کانگریس کی سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر ایس جے پال ریڈی نے آج یہ بات کہی ہے۔ گاندھی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اس نے اپنی ناکامیوں کی پردہ پوشی کے لیے مذہبی جذبات بھڑکانا اور مذہبی منافرت پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ملک کے امن و امان کو تباہ و تاراج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے عارضی طور پر BJP کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ روش مستقل طور پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور BJP کا بھی زوال یقینی ہے۔ اب خبر شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کسی لمحے بھی چھڑ سکتی ہے۔ پیونگ یانگ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کے خلاف اپنی دشمنانہ پالیسی کو تبدیل نہیں کیا تو وہ کسی طور اپنے جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے کی طرف نہیں جائے گا۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے نائب سفیر کم ان ریونگ نے پیر کے روز جنرل اسمبلی میں ہتھیاروں سے متعلق امور کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ جزیرے نما کوریا میں صورتحال خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے اور ایٹمی جنگ کسی لمحے بھی چھڑ سکتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے معاندانہ پالیسی اور ایٹمی دھمکی مکمل طور پر ختم نہ ہوئی تو ہم اپنے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کے معاملے کو کسی صورت بھی مذاکرات کی میز پر نہیں رکھیں گے۔ شمالی کوریا کی سفارتکار کے مطابق امریکہ کی پوری اراضی ہماری زد میں ہے۔ اگر امریکہ نے ہماری سرزمین کی ایک بالشت پر بھی قبضہ کرنے کی جرات کی تو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہماری شدید سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان کچھ عرصے سے شخصی اہانت کے تبادلے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں دونوں کے ممالک کے بیچ کشیدگی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ان کے ملک کو خطرہ درپیش ہوا تو وہ شمالی کوریا کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز CNN سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتے ہیں، اگرچہ ٹرمپ اپنی ٹویٹ میں لکھ چکے ہیں کہ ٹیلرسن پیونگ یانگ کے ساتھ بات چیت کو یقینی بنانے کے لیے کوشش میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ٹیلرسن کا کہنا تھا کہ صدر نے وضاحت کے ساتھ یہ باور کرایا ہے کہ وہ اس بحران کا حل سفارتی طریقے سے چاہتے ہیں، وہ جنگ کے لیے کوشاں نہیں۔ یہ سفارتی کوششیں پہلا بم گرائے جانے تک جاری رہیں گی۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے پیر کے روز وسیع پیمانے پر بحری فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے،
جو 10 روز تک جاری رہیں گے۔ یہ مشقیں شمالی کوریا کے سامنے طاقت کی اظہار کی ایک نئی کوشش ہے۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں اشیاء اور سروس کی پرائس ریکارڈ انڈیکس کے مطابق ستمبر کے مہینے میں روزمرہ استعمال کی کئی اشیاء کی قیمتوں میں کمی، بعض کی قیمتوں میں تسلسل اور کچھ اشیاء اور سروس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ العربیہ کے مطابق سعودی عرب کی مارکیٹ میں 3 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں کمی پیداواری لاگت اور درآمدی قیمت میں کمی کی عکاسی کرتی ہے۔ اشیاء کے نرخوں میں کمی سے پرائس کنٹرول اور تجارتی ملاوٹ پر قابو پانے میں کامیابی کی کامیاب حکومتی پالیسی ظاہر ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملبوسات اور جوتوں، تفریح اور ثقافت اور ٹرانسپورٹ سروس میں نمایاں کمی آئی، جو بالترتیب 3.1%، 2.8% اور 1.6% کے تناسب سے ظاہر کی گئی ہے۔ دوسری جانب تمباکو کی قیمت میں 100%، تعلیمی سروس میں 4.4% اور ٹیلی کمیونیکیشن میں 1.3% اضافہ ہوا۔ تمباکو اور مشروبات کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ ان پر تعیش اشیاء پر 50% سے 100% ٹیکس عائد کرنا ہے۔ سعودی ادارہ شماریات کے مطابق ستمبر کے مہینے میں مجموعی طور پر 54 اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ سن 2016 عیسوی کے اسی عرصے میں 29 اشیاء کے نرخوں میں کمی دیکھی گئی۔ فلپائن شربتلی کیلے کی قیمت میں 19% کمی، جبکہ گیس مشروبات میں 38% اضافہ ہوا۔ تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والی 21 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 16 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ نیشنل بلیک سیمنٹ میں 16% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس سیمنٹ کی قیمت میں گزشتہ 7 ماہ سے کمی آ رہی ہے۔ ستمبر میں چینی آہنی کیبل کی قیمت میں 29% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اب خبر جکارتہ سے۔ بعض افشاں ہونے والی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ 1960 عیسوی کی دہائی میں انڈونیشیا میں سیاسی بحران کے دوران امریکہ جانتا تھا کہ لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ 1965 اور 1967 کے درمیان فوجی بغاوت کی کوشش کے نتیجے میں فوج اور مقامی مسلمان ملیشیا کے درمیان جھڑپ کے دوران کم از کم 5 لاکھ افراد مارے گئے تھے۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بدترین قتل عام تھا، لیکن اس وقت امریکہ خاموش رہا۔ تاہم اب منظر عام پر آنے والی تازہ دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کو اس حوالے سے تمام تفصیلی معلومات حاصل تھیں۔ ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی گرامز میں امریکی اہلکار اسے قتل عام اور ایک وقت میں تو بلا تفریق قتل بھی قرار دے رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں انڈونیشیا کی فوج کی جانب سے کمیونسٹ پارٹی اور بائیں بازو کی گروہوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے آپریشن کے بارے میں علم تھا۔ ایسا خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ 1 سال کے دوران کم از کم 30 لاکھ افراد کو جان کھو دینے کا خطرہ تھا۔ یہ تشدد جو تقریباً 50 سال تک انڈونیشیا میں ایک بڑا موضوع رہا اور حتیٰ کہ آج بھی انتہائی حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے، اس تشدد کا آغاز اس وقت شروع ہوا تھا جب 1965 میں کمیونسٹ پارٹی کے ارکان پر 6 جنرلوں کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اب خبر فلسطین سے۔ اسرائیلی فوج کے ایک اعلان کے مطابق اس نے دہشت گردی پر اکسانے والا مواد نشر کرنے پر مغربی کنارے میں کام کرنے والی 8 میڈیا پروڈکشن کمپنیوں کو 6 ماہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان افیقائے اورے نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اور سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی میں میڈیا اور پروڈکشن سے تعلق رکھنے والی 8 فلسطینی کمپنیوں پر چھاپا مارا گیا، جن پر شبہ تھا کہ وہ دہشت گردی پر اکسانے اور اس کو سراہنے کے حوالے سے مواد نشر اور ارسال کر رہی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی حکومت کے سرکاری ترجمان یوسف المحمود نے فلسطینی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے بیان میں کہا کہ قابض افواج نے فلسطینی شہروں میں ان میڈیا دفاتر پر دھاوے بول کر تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ المحمود کے مطابق یہ دھاوے فرضی جیلوں کی بنیاد پر مارے گئے، جن کو فلسطینی قوم کے خلاف قابض حکام کی جارحیت کے سوا دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ مذکورہ کمپنیاں کئی غیر ملکی عربی اور فلسطینی سیٹلائٹ چینلوں کو میڈیا سروس فراہم کرتی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے الخلیل، بیت لحم، رام اللہ اور نابلس میں ان کمپنیوں کے دفاتر پر چھاپوں کے ویڈیو کلپ بھی پوسٹ کیے ہیں۔ کمپنیوں کی بندش کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ آج کی آخری خبر لیبیا سے۔ لیبیا کے سابق مرد آہن مقتول معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام القذافی نے جیل سے رہائی کے چند ماہ کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ العربیہ کے مطابق سیف الاسلام کے خاندان کے وکیل خالد الزائدی نے بتایا کہ ان کے موکل نے ملک میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے سیاسی رہنماؤں سے رابطے شروع کیے، اس کے علاوہ وہ سیاسی کارکنوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تیونس کے دورے کے دوران ایک پریس کانفرنس کے خطاب میں خالد الزائدی نے بتایا کہ سیف الاسلام لیبیا کی سیاست سے الگ یا دور نہیں، بلکہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔
انہوں نے لیبیا کے قومی رہنماؤں اور قبائلی عمائدین سے رابطے شروع کیے ہیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد مصالحت اور نئی سیاسی صف بندی ہے۔ الزاہدی کا کہنا ہے کہ کسی بھی دوسرے لیبی شہری کی طرح سیف الاسلام کو بھی سیاست میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیبیا کی موجودہ صورتحال بالخصوص متحارب گروپوں میں مذاکرات کی ناکامی کے بعد سیف الاسلام کی ضرورت مزید دو چند ہو گئی ہے۔ ملک میں کسی جامع سیاسی، مصالحاتی اور حقیقی قومی معاہدے تک پہنچنے کے لیے سیف الاسلام اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا کا ایک بڑا طبقہ سیف الاسلام کا حامی اور ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے۔ سیف الاسلام قذافی واضح سیاسی ویژن رکھتے ہیں اور ملک کو موجودہ سیاسی بحران سے نکال سکتے ہیں۔ اس سوال پر کہ سیف الاسلام قذافی ان دنوں کہاں موجود ہے، ان کے وکیل نے سیف الاسلام کی ٹھکانے کی نشاندہی سے انکار کر دیا۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ سیف الاسلام صحت مند، تندرست اور مرضی سے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ انہوں نے سیف الاسلام قذافی کے بیرون ملک چلے جانے کی خبروں کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ ان کے موکل لیبیا ہی میں ہیں، وہ باہر گئے ہیں اور نہ ہی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ سیف الاسلام قذافی کو گزشتہ جون میں جیل سے رہا کیا گیا۔ وہ زنتان شہر کی ایک جیل میں قید رہے۔ رہائی کے بعد انہیں نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی ان کے ٹھکانے کے بارے میں کسی قسم کی معلومات کسی کو ملی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون والقلم